ہیں وہ آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں، پھر اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تاریخ میں جو واقعات ہوئے ہیں یکم ذی الحج کو، ان میں سے امام علی اور بی فاطمہ زہرا کی شادی ہے۔ دو جو ہے وہ ذی الحج، 2 قمری کو، ہجری قمری کو یہ واقعہ وقوع پذیر ہوئی، یہ شادی ہوئی ہے۔ اور یہ خود جو اسلام کے جو تاریخی واقعات ہیں نا، یہ صرف ایز اے واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایک تعلیم ہے، ایک درس ہے، ایک خداوند تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے کہ کس طرح شادی ہونی چاہیے، کس طرح شادی کی خواستگاری اور رشتے کو مانگا جائے، اور کس بنیاد پر معیار کیا ہونا چاہیے دلہا اور دلہن کے لیے۔ اس رشتے کے لیے بڑے بڑے لوگ آئے اور لوگوں نے بڑی بڑی آفریں کی ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں 10,000 دینار کا مہر عطا کروں گا کہ اے محمد اگر آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیں۔ تو پیغمبر نے بڑے بڑے لوگوں کو اگنور کیا ہے اور امام علی علیہ السلام کو خود پیغام بھیجا ہے کہ آپ آ سکتے ہیں رشتہ مانگنے کے لیے۔ امام علی شرما رہے تھے، 2 صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی طرف سے یہ رشتہ پیش کرتے ہیں پیغمبر کی بارگاہ میں۔ پیغمبر نے کہا کہ میں فاطمہ سے خود سوال کروں گا، اگر وہ راضی ہو جائیں گی تو میری طرف سے مسئلہ نہیں۔ پیغمبر گئے اور اس سے پہلے بھی پیغمبر 2 آدمیوں کے رشتے لے کر گئے تو بی بی نے منہ پھیر لیا تھا، اس دفعہ بی بی خاموش رہی، منہ نہیں پھیرا۔ تو پیغمبر نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ راضی ہیں رشتے پر۔ یعنی یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ رشتہ کسی کو دے رہے ہیں نا تو اس میں معیار مال و دولت نہیں ہونا چاہیے، پراپرٹی نہیں ہونی چاہیے، اس میں اس شخصیت کا اخلاق، اس کی تعلیم، اس کا علم، یہ چیزیں معیار ہونا چاہیے۔ شریعت میں کہا جاتا ہے نا کہ ہم کف ہوں، ہم کف سے مراد مال و دولت نہیں ہے، اخلاق ہے، دین ہے، مذہب ہے۔ اور بھی یاد رکھیں نا کہ آپ اگر خدا کے لیے کوئی رشتہ طے کریں گے لڑکے یا لڑکی کا تو وہ کامیاب رہے گا، لیکن اگر آپ دنیاوی کسی مقصد کے لیے کوئی رشتہ طے کریں گے تو دنیاوی مقصد جب ختم ہو جائے گا رشتے بھی ٹوٹ جائیں گے۔ اور اسی وجہ سے یہ ہمارے اس معاشرے میں جو ہے وہ حتیٰ اس معاشرے کا رنگ ہم بھی اپنا رہے ہیں۔ نارویجن معاشرے میں 50% شادیاں ناکام ہوتی ہیں، اور اب ہمارے یہاں بھی یہی ہو رہا ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور مسئلہ ہے کہ مولانا کو گھسیٹ دیتے ہیں، درمیان میں نا گھسیٹ لیتے ہیں۔ اور خاتون فون کر رہی تھی میرا شوہر اچھا نہیں، روزانہ فون کرتی۔ میں نے کہا میرا کیا لینا، کہا نکاح آپ نے پڑھا تھا، میں گناہ کر بیٹھے نکاح پڑھ کے۔ وہ ایک اور آدمی آ گیا جی بھائی نکاح پڑھا تھا مجھے، میں نے آپ کو پیسے دیے تھے، میں بیوی پسند نہیں ہے، طلاق دے رہا ہوں، میرے نکاح کے پیسے واپس کریں۔ بھائی یہ مولانا کا کیا لین دینا، تم نے خود پسند کی ہے، تم نے خود کیا، مولانا نے نکاح پڑھ دی ہے، صحیح درمیان میں، صحیح خدا واسطے ثواب کے لیے شریعت کو پر عمل کرتے ہوئے، کیونکہ جذبات کی بنیاد پر کام کرتے ہیں، ہم گہرائی پر نہیں جاتے، حقائق کو نہیں دیکھتے، ریالٹی کو نہیں دیکھتے تو مشکلات پیش آتی ہیں۔ اگر ریالٹی کی بنیاد پر رشتے قائم ہو، ریالٹی کی بنیاد پر آگے زندگی بڑھائی جائے، آئمہ اطہار کی سیرت کو اپنایا جائے، کوئی مشکل پیش نہیں آتی، نہ خود ان کے لیے نہ نکاح پڑھنے والے کے لیے۔ صلوات پڑھنا۔ یکم ذی الحج کو جو دوسرے واقعات ہوں ان میں سے اہم واقعہ ہے سورہ برات کا اعلان، 9 ہجری قمری کو۔ فتح مکہ کے بعد اسلام کسی حد تک سٹرانگ ہو گیا، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو شرک پر عمل کر رہے تھے، ننگے آ کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، اسلامی احکام کو نہیں مانتے تھے۔ خدا کی طرف سے آرڈر آیا، سورہ برات کا نزول آیا کہ اس کے بعد انہیں مہلت دیں اور اس کے بعد یہ شرک پر عمل نہ کریں۔ اور اس وقت جو لوگ تھے مشرکین، ان کی 2 قسمیں تھیں، ایک وہ تھے جنہوں نے پیغمبر سے معاہدہ کیا تھا، ایک وہ جنہوں نے معاہدہ نہیں کیا تھا۔ جنہوں نے معاہدہ کیا تھا ان کو 4 مہینے کی مہلت ملی، اور جنہوں نے معاہدہ نہیں کیا تھا ان کو 50 دن کی مہلت ملی کہ 4 مہینے میں اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں یا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔
تو خدا کی طرف سے حکم آیا کہ اے نبی آپ جو ہے وہ اس پیغام کو قریش مکہ تک پہنچائیں، کفار مکہ تک پہنچائیں کہ اس کے بعد مہلت ختم ہوگی۔ یہ پیغام لے کر گئے ہیں خلیفہ اول جناب ابوبکر، اور جب یہ پہنچے ہیں ذوالحلیفہ کے مقام پر، بعض روایات میں ہے کہ ذوالحلیفہ پہ پہنچے تھے، بعض روایات میں ہے کہ جوفہ کے مقام پر پہنچے۔ ذوالحلیفہ وہ جگہ ہے جہاں سے مدینہ سے آنے والے حجاج احرام باندھتے ہیں، جوفہ وہ جگہ ہے جہاں سے جدہ سے آنے والے حجاج یا عمرہ کرنے والے افراد احرام باندھتے ہیں۔ وہاں پر پہنچے ہیں تو خدا کی طرف سے آرڈر ہوا کہ اے نبی اس پیغام کو یا تو خود پہنچا یا اپنے جیسے کو حکم دے۔ جب یہ آرڈر آیا خدا تعالیٰ کی طرف سے تو پیغمبر نے امام علی کو بھیجا، اور امام علی قرآن کی یہ آیات لے کر آئے ذوالحلیفہ کے مقام پر، اور جناب ابوبکر سے کہا کہ آپ معزول ہو گئے، آپ اس سورہ برات کی آیات کو مدینہ مکہ نہیں پہنچا سکتے، آپ واپس۔ کہتے ہیں کہ جناب ابوبکر وہاں سے واپس ہو گئے، امام علی یہ سورہ برات کی آیات لے کر گئے مکہ میں اور اعلان کیا۔ اب یہ جو واقعہ ہے سورہ برات والا، یہ وہ واقعہ جس سے امام علی نے استدلال کیا ہے شورا کی میٹنگ میں اپنی برتری کا اعلان کرتے ہوئے، اور اس واقعے کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ امام علی برتر ہیں، بالاتر ہیں، افضل ہیں کس سے؟ دوسرے لوگوں سے، کیونکہ سورہ برات کا اعلان امام علی نے کیا۔ بعض لوگوں نے یہاں اعتراض کیا ہے، کہا کہ یہ برتری کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ وجہ اسی کہ کیونکہ عرب میں یہ تھا کہ جب کسی سے معاہدہ ہوتا تھا تو معاہدے کو توڑنے کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ وہ آدمی خود جائے یا اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو بھیجے۔ ہمارے علماء نے جواب دیا کہ معاہدے کا توڑنے کا مسئلہ نہیں تھا کہ ہم بات کریں کہ یہ امام علی اس لیے کیے کیونکہ داماد تھے، امام علی اس لیے کیونکہ چچا زاد تھے، جناب وہ کا رشتہ نہیں تھا پیغمبر سے، نہیں۔ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ معاہدہ نہیں تھا، بلکہ پیغمبر نے جانا تھا یا کوئی ایسی ہستی جائے اس اعلان کو کرنے کے لیے کہ جو پیغمبر کی منزلت پر ہو، پیغمبر کے مقام پر ہو، پیغمبر جیسا ہو، پیغمبر کا نفس ہو۔ اور اس کی تائید ہمیں ملتی ہے کہاں پہ؟ آیہ مبارکہ میں قُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کے منزل پر جب بات ہوئی ہے تو امام علی علیہ السلام یہ بس یہ سورہ برات دلیل ہے، اس کو پہنچانا دلیل اس بات پر کہ امام علی صحابہ کرام میں سب سے افضل تھے اور پیغمبر کی جگہ تھے، پیغمبر کا نفس تھے، پیغمبر جیسے تھے، ورنہ کسی اور کو پیغمبر بھیجتے سورہ برات کے پہنچانے کے لیے۔ 3 ذی الحجہ کو جو واقعات، ان واقعات میں سے پیغمبر گرامی کا حجۃ الوداع کے لیے مکہ میں داخل ہونا ہے۔ پیغمبر نے حج بجا لایا ہے، کتنا؟ 10 ہجری کو حجۃ الوداع، آخری حج جو پیغمبر نے کیا ہے، وہ 3 ذی الحجہ کو پیغمبر داخل ہوئے کس میں؟ مکہ میں۔ یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ جو حاجی حج بجا لاتے ہیں وہ ذی-القعدہ کے مہینے میں یا ذی الحج کے مہینے میں اپنے حج کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر اس سے پہلے مکہ میں ہوں تو ان کو باہر آنا چاہ پڑتا ہے اور دوبارہ احرام باندھ کر کے وہ انٹر ہوتے ہیں اور حج کے مراسم ان کے شروع ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ذی-القعدہ میں انٹر ہو رہے ہیں تو اسی وقت جو اپنے حج کے جو ہے وہ مناسک شروع کر سکتے ہیں۔ اسی طرح 5 ذی الحج کو جو واقعات ہیں، ان واقعات میں سے جنگ سویق ہے۔ سویق عربی میں کہتے ہیں ستو کو۔ اس جنگ کو جنگ سویق اس لیے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ جب کفار بھاگے، بھاگتے ہوئے جو ان کے پاس کھانا پینا تھا اس میں اپنا لوڈ کم کرنے کے لیے انہوں نے ستو پھینک دیے تھے، اس لیے اس جنگ کو جنگ سویق کہا جاتا ہے۔ وہ اس طرح کے جنگ بدر میں بہت بڑی شکست ہوئی کفار کو، ابو سفیان کو، اس میں اس کا بیٹا مارا گیا ابو سفیان کا، اور امام علی نے کہا بھی تھا، خط لکھا جب معاویہ کو، نا کہا کہ معاویہ خبردار، جس تلوار سے میں نے تیرے بھائی کو قتل کیا وہ تلوار آج بھی میرے پاس موجود ہے، یہ نہ سمجھنا کہ وہ کھو گئی ہے، گم ہو گئی۔ اب اس ابو سفیان کو بہت بڑی شکست ہوئی اور ابو سفیان نے کافی عرصے تک خوشی نہیں منائی۔ مکہ میں اعلان ہو گیا تھا کہ خوشی کوئی نہ منائے اور غصہ اپنے اندر اکٹھا کریں،
اور اس جنگ کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے کیا کیا، 200 آدمی بھیجے ابو سفیان نے، اور یہ انہوں نے آ کر یہودیوں کے اپنا لی، یہودیوں کی جاسوسی انہوں نے کی اور حملہ کیا۔ پیغمبر کو جب پتہ چلا کہ یہ حملہ آور ہو گئے تو پیغمبر نے اپنے ایک ساتھی لبابہ بن منذر کو مدینے میں مقرر کیا اور پیغمبر مدینے سے باہر آئے ان کا پیچھا کرنے کے لیے۔ تو یہ پیغمبر کے آنے سے پہلے بھاگ اٹھے تھے، وہاں سے چل پڑے تھے، لیکن ان جاتے ہوئے راستے میں 2 مسلمانوں کو شہید کیا اور ایک باغ کو آگ لگائی۔ بتانے کا یہ مقصد یہ ہے کہ پیغمبر گرامی نے تمام جو جنگیں لڑی ہیں وہ جنگیں دفاعی تھیں، کسی پر تہاجم یا چڑھائی نہیں تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، السلام